ایک معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی جو جسم مع روح کے تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کہا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ہم نے آپ کو ایک خواب دکھلایا اور درخت جو جہنم میں ہوگا، یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ جو لے آئے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ آپ جب ان کفار کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ایک رات میں بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا، تو یہ بہت بڑی آزمائش والی بات ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ پہلے علماء جواب دیتے تھے، آج ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے علماء جواب دیتے تھے کہ قیامت والے دن وزن اعمال کیسے ہوگا، کون سے ترازو میں تولے جائیں گے، تو علماء مختلف جواب دیتے تھے۔ آج ترازو کے لیے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے نہیں، کیونکہ سائنس ٹیکنالوجی نے ایسے آلات ایجاد کیے کہ جو ہر چیز کے لیے علیحدہ ہے۔ ہوا کی رفتار کو ناپا جاتا ہے، بخار کو دیکھا جاتا ہے، ہر چیز آج کل اس کا وزن کیا جاتا ہے، ناپی جاتی ہے۔ موسم کا ٹمپریچر دیکھا جاتا ہے، پہلے یہ نظام نہیں تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی۔ ایک ہندو تھا، اس نے سوال کیا کہ مولانا آپ ریاضی میں بڑے ماہر ہیں، تو ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ لوح محفوظ کتنا بڑا ہوگا جس میں پوری دنیا کا نظام لکھا ہوا ہے، تو وہ کتنی بڑی، اللہ کے ہاں جگہ کی تو کمی نہیں ہے، یہ سیارے کتنے بڑے بڑے ہیں جن تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں جگہ کی کمی نہیں۔ لیکن اس کا ایک سوال تھا کہ تمام مخلوقات کے حالات جس میں لکھے ہوئے ہیں، جنت دوزخ کے پہلے سے لے کر آخر تک، تو وہ کتنا بڑی کتاب ہوگی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 45 سال۔ تو مولانا نے کہا اچھا پھر یہ بتا کہ تیرا ذہن مجھے کمزور لگتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا ذہن تو بہت تیز ہے، میں تو بچپن سے جن کو میں نے دیکھا ہے ان کی شکلیں، جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا، مجھے ازبر ساری باتیں یاد ہیں۔ تو مولانا نے کہا پھر تیرا دماغ کتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا دماغ تو چھوٹا سا ہے۔ اس نے کہا جو چھوٹے سے دماغ میں رب 45 سال کی چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے، تو وہ چھوٹے سے دماغ میں دنیا کی نظام نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس وقت علماء کے ذہن میں اللہ جواب ڈالتا تھا، آج کل ضرورت نہیں، آج کل ضرورت ہے نہیں ہے۔ چھوٹا سا میموری کارڈ آ گیا، پہلے بڑی بڑی کیسٹیں ہوتی تھی، اور ان کیسٹوں میں بھی گھنٹے کی ایک تقریر آتی تھی، وہ کیسٹ ختم ہو جاتی تھی۔ آج کل چھوٹا سا میموری کارڈ آ گیا، اس میں تم چاہے 10,000 بیانات ڈال دو۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو یہ جواب دینے کی آج کل ضرورت نہیں رہی۔ پہلے دور میں تھا کہ اتنا لمبا سفر، آج کل کتنی سائنس نے ایسے جہاز تیار کیے، ایسے راکٹ تیار کیے جو 1 منٹ میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس دور میں تو یہ جہاز تھے ہی نہیں، تو اشکال ہوتا تھا۔ جو رب انسان کے دماغ سے ایسے راکٹ تیار کرواتا ہے کہ جو 1 منٹ میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، ایسے میزائل تیار کرواتا ہے، تو وہ رب جب اپنے محبوب کو بلائے گا تو اس کے لیے کیسی سواری کا انتظام فرمائے گا؟ اس سواری کی رفتار احادیث میں بیان ہوئی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کرنا، بیت المقدس جانا، پھر آسمانوں پہ جانا، واپس آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، جو ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہیں، جو منکر ہو جائیں گے وہ ناکام ہیں۔ جہنم میں اللہ نے درخت پیدا کیا، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، زقوم کا درخت۔ کفار مذاق کرتے تھے آگ میں درخت کیسا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ درخت آگ کو اور بڑکائے گا، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ تو یہ ایک معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مع جسد ہوئی، اور کئی معراجیں، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جبرائیل امین، میکائیل علیہ السلام، یہ فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں لے گئے،
جنت کی جہنم کی لوگوں کے حالات دکھلائے، سیریں کروائیں اور پھر واپس لے کر آئے۔ تو میں دونوں احادیث کو جمع کر کے مفہوم اکٹھے بیان کروں گا۔ کچھ باتیں معراج والی رات کی ہیں، کچھ باتیں خواب والی رات کی ہیں، تو دونوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات دیکھے ان کو میں اکٹھے کر دوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی